Theory of demographic transition. This is one of the most important theory of population economics, and it was presented by Warren Thompson in 1929. And according to this theory, demographic transition is a process in which population of a country passes through different stages from very high birth rate and death rate to low birth rate and very low death rate. So let us see this theory with the help of a diagram. I have taken this diagram from a source which is given at the end of the diagram. یہ بڑی اچھی diagram بنی ہے. Our World in Data, اس کا جو main website ہے اس کا نام Our World in Data ہے. You can search lot of things regarding population with the help of this website. آپ یہاں پہ جائیے, آپ کو بہت سی کام کی چیزیں ملیں گی. اب آپ دیکھیں کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری آپ کو کیا بتاتی ہے. اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں. اس ڈائیگرام کے اندر وائی ایکسس پہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کو میئر کیا گیا پر 1000 پیپل, اور جو ایکس ایکسس ہے اس میں یہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ کو شو کرتا ہے. اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3, اسٹیج 4 اور اسٹیج 5. دیز آر بیسیکلی 5 اسٹیجز آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن, جس کے اندر سے تقریباً دنیا کے تمام ممالک پوری پاپولیشن گزرتی ہے. اور اس میں اب ان ہر سٹیج پہ ہوتا کیا ہے. اب آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں 5 حصے, بیسیکلی اس ڈائیگرام کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلی سٹیج 1 ہے. اس سٹیج 1 کے اندر برتھ ریٹ, آپ اس گرین کلر کی لائن کو دیکھیں, ایک سٹیبل برتھ ریٹ ہے لیکن کافی زیادہ ہے پر 1000 پیپل. تقریباً آپ 40 کے قریب اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ڈیتھ ریٹ اس سے کچھ کم ہے, اور برتھ ریٹ بھی زیادہ ہے, ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے پاپولیشن کے بڑھنے کی رفتار کانسٹنٹ ہے. اور چونکہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہے, اس لیے پاپولیشن تقریباً کانسٹنٹ رفتار سے بڑھ رہی ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا اسی سٹیج پہ تھی. دنیا کے زیادہ تر ممالک اسی سٹیج پہ تھے. یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے ہاں کافی بچے پیدا ہوتے تھے, لیکن ان میں سے زیادہ تر کی اموات ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی شرح اموات دنیا میں بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ زیادہ تھی. اس میں جنگیں بھی شامل تھیں, اس میں آفات بھی شامل تھیں. اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. بہرحال ہم پچھلی سلائیڈز میں اور پچھلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم رفتار سے لاکھوں سالوں تک بڑھتی رہی ہے. تو یہ جو پہلی سٹیج ہے جس کے اندر برتھ ریٹ بھی ہائی ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی ہائی ہے, اور جس کی وجہ سے پاپولیشن یا تو سٹیبل رہتی ہے یا سلو انکریز ہوتی ہے. اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی لاسٹ جو لائن ہے وہ ایک ٹیبل کی صورت میں دکھائی گئی ہے. برتھ ریٹ گرین کلر میں ہے, وہ ہائی ہے سٹیج 1 پہ. ڈیتھ ریٹ وہ بھی ہائی ہے, اور نیچرل انکریز جو کہ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, جو انکریز ہو رہی ہے پاپولیشن میں, یا تو وہ سٹیبل ہے یا سلو انکریز ہے. اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ سیکنڈ سٹیج میں داخل ہو گئی. اس سیکنڈ سٹیج کی جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ برتھ ریٹ تو ابھی بھی ہائی تھا, لیکن ڈیتھ ریٹ تیزی سے کم ہونا شروع ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آتی گئیں, لوگوں نے بیماریوں پہ قابو پانا شروع کیا. آج سے 100-200 سال پہلے ایسی بیماریاں ہوتی تھیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا, اور وہ وباؤں کی صورت میں پھیلتی تھیں, اور اچانک ہی کسی علاقے کی بہت سی پاپولیشن کم ہو جاتی تھی. تو لیکن جیسے جیسے بہت سی چیزوں پہ ویکسینیشن کے میتھڈ آئے, جدید طریقے آئے, تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ کم ہونا شروع ہوا. اب آپ اس ڈیتھ ریٹ کو یہاں پہ اس لائن کو دیکھیں, یہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. برتھ ریٹ اتنا ہی ہے. جب یہ ڈیتھ ریٹ کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the difference between birth rate and death rate is increasing. تو ان کا جو گیپ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے. اس گیپ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ جو آپ کو لائن ٹوٹل پاپولیشن کی نظر آ رہی ہے, یہ ٹوٹل پاپولیشن اب دنیا کی بڑھ رہی ہے. یہ ایک پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. اب سیکنڈ سٹیج میں جو ممالک تھے ان کی پاپولیشن میں اچانک تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا ہے, اور وہ تیزی سے اضافہ زیادہ ہائی برتھ ریٹ کی وجہ سے ہے, اور اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ ڈیتھ ریٹ کا کم ہونا ہے. اب اس کے بعد ایک تھرڈ سٹیج آتی ہے جس میں اس وقت دنیا کے بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے
کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن اتنا کم نہیں ہو رہا کہ وہ ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ ایکول ہو جائیں، بلکہ ابھی بھی برتھ ریٹ اس سے کافی زیادہ ہے. تو نیچرل انکریز پاپولیشن کا پہلے سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. اس کے بعد فورتھ سٹیج آتی ہے. تو جو فورتھ سٹیج ہے یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر اس وقت بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز داخل ہو رہے ہیں، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ فورتھ سٹیج آپ کو کیا بتاتی ہے. ڈیتھ ریٹ کافی لو ہو چکا ہے، کیونکہ ان ممالک میں جو ایوریج ایج ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، وہ 85 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی. برتھ ریٹ بہت کم ہے، اور جیسے جیسے انسان معاشرتی طور پہ ترقی کرتا ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا لیول بڑھتا جاتا ہے، تو کچھ معاشرے جو ہیں وہ ان کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوتے ہوتے بلو ریپلیسمنٹ لیول بھی چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے برتھ ریٹ کم ہو رہا ہے، اور جو نیچرل انکریز ہے، یہ جو گیپ ہے برتھ ریٹ میں اور ڈیتھ ریٹ میں، یہ کم ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ تو رہی ہے لیکن بہت کم رفتار سے بڑھ رہی ہے. اب آپ اس کرو کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی رفتار سے نہیں بڑھ رہا جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا کرو تھا. اگر کوئی ملک چوتھی سٹیج کے وقت اگر اپنی پاپولیشن کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے، تو وہ ایک ایسی سٹیج میں داخل ہو سکتا ہے جس میں اس کی پاپولیشن کم ہوتی ہے، جس کو ہم ففتھ سٹیج کہتے ہیں. دنیا کے چند ممالک اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں پاپولیشن گروتھ ریٹ نیگیٹو ہے. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پاپولیشن میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ برتھ ریٹ کا ہے، وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یہاں تو وہ زیرو ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ڈیتھس تو نیچرلی ہوتی ہیں. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ برتھ ریٹ از لیس دین دا ڈیتھ ریٹ، سو دیٹ از وائی دیر از نیچرل ڈیکریز ان ٹوٹل پاپولیشن. تو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی جو تھیوری ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈائیگرام بنانے کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور ٹیبل بھی بنانے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کا کوشچن اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وٹ آر ڈفرنٹ اسٹیجز آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن، ایکسپلین اٹ ود دی ہیلپ آف اے ڈائیگرام اینڈ ٹیبل. And in this diagram you can see a table at the bottom of the diagram as well as the diagram، جو کہ اس میں 3 curves ہیں جو کہ پوری سٹیج کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ انہی سٹیجز سے گزرتے ہوئے آگے جاتے جا رہے ہیں. تو بیونڈ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہے کیا؟ یہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کس طرف لے کے جا رہی ہے بیسیکلی، اور یہ ایک ایسی پرفیکٹ قسم کی تھیوری ہے کہ تقریباً تمام کے تمام ممالک ڈفرینٹ سٹیجز سے ہوتے ہوئے اسی طرف جا رہے ہیں. سو وٹ آر دا کانسیکوینسز آف دس ڈیموگرافک ٹرانزیشن آفٹر ففتھ سٹیج اور فورتھ سٹیج کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سلو پاپولیشن گروتھ ریٹ، اس کی وجہ آپ نے ابھی دیکھی ہے کہ برتھ ریٹ چونکہ کم ہو رہا ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے، لیکن برتھ ریٹ کم ہوتے ہوتے فرٹیلیٹی لیول جو ہے وہ بلو ریپلیسمنٹ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سلو پاپولیشن گروتھ ریٹ آہستہ آہستہ بلو ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی یا اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے. اب بلو ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی کس کو کہتے ہیں؟ اٹ مینس 2.1 چلڈرن لیس دین 2.1 چلڈرن پر وومن. دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جس میں بلغاریہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، رشیا ہے، تقریباً اور بھی بہت سے یورپین کنٹریز ہیں جو کہ اس لیول سے نیچے چلے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان ممالک کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں ہو جائے گی. نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ اب ان کی پاپولیشن پہلے سے کم ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی دی فائنل ریزلٹ ول بی ڈکلائننگ پاپولیشن. سو دیر آر ایگزامپلس ان دا ورلڈ. پاپولیشن آف جاپان could be reduced by 1/4 and that of Germany by 1/3 if current rates continue. یہ 2 ممالک ہیں جن میں پاپولیشن گروتھ ریٹ اس وقت نیگیٹو ہے. اگر ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ نہ بڑھا تو جو جرمنی ہے وہ اپنی پاپولیشن 1/3 کھو دے گا، یعنی کہ اگر اس میں 100 لوگ رہتے ہیں تو اس میں سے 33% کم ہو جائیں گے اس صدی کے تقریباً درمیان تک. اور اسی طرح جاپان جو ہے وہ 1/4 اپنی پاپولیشن اس کی کم ہو جائے گی. سو یہ جو پوری ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری ہے اس کا پرپز کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی ڈفرینٹ سٹیجز سے ہوتے ہوئے، یہ ہم نے اس موڈیول میں سیکھا ہے.